لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. دو بڑے مسلمان گروہوں کے بیچ میں صلح کروائے گا. اس کا معنی کیا ہوا؟ دو جماعت ہوگی، دونوں کیا ہوگی؟ مسلمان ہوگی. اور یہ صلح کس کے بیچ ہوئی؟ حضرت حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، ہماری گفتگو چل رہی ہے انجینئر مرزا سے متعلق، خصوصاً اس کا ریسرچ پیپر نمبر 5 جس کا عنوان ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس میں 80% روایتیں ایسی ہیں جس کا تعلق حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے شہادت سے ہے ہی نہیں. اب سے قبل 4 دروس ہو چکے ہیں، ان میں ایک بھی روایت ایسی نہیں گزری جس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کوئی لینا دینا ہو. ابھی آگے جو ہیں اس میں بھی چند روایتوں کے علاوہ سب روایتیں ایسی ہیں جس کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ساری روایتیں ادھر ادھر کی ہیں. آج ہمارا جو موضوع ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر مزید وقت لگاتے ہوئے آج اس موضوع کو ہم ختم کریں، تو اس میں حضرت حسین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ معاہدہ کیسے ہوا. ابھی اس میں انجینئر مرزا نے بہت ساری باتیں ایسی بھی بیان کی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے واقعات ہیں. ان کے گھر کے کیا حالات تھے، لوگ کیسے شاہانہ زندگی گزارتے تھے، ان تمام چیزوں کا واقعہ بیان کیا ہے جس کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب ماحول امن اور سلامتی کا ہوا تو خوارج نے یہ دیکھا کہ ان کی پوری کوشش بیکار ہو گئی. کسی بھی طرح سے ان کی جو کوشش تھی کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت علی، ان دونوں صحابہ اکرام کو شہید کر دیا جائے تاکہ مکمل طور پر ان خارجیوں کو اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع ملے، یہ پلان فلاپ ہو گیا. تو ایسی صورت میں 3 لوگوں کا انتخاب ہوا، 3 آدمی کا. اس بات کو انجینئر مرزا کھا گیا. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ سوچا، پلان کیا کہ ان 3 لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے جب یہ گھر سے نکلیں شہید کر دیا جائے، اور اس طرح سے امت کی حکومت کی ساری ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے کر کے منچاہی تبدیلیاں، بدعات، خرافات، شرک، ان تمام چیزوں کو پھیلایا جائے.
چنانچہ یہ پوری سازش ہوئی، اوزار کو زہر لگایا گیا، اور فجر کے نماز کے وقت، جس وقت منافق سوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھا اس کے لیے دو براءتیں ہیں، براءۃ من النفاق، وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ تو منافق اس وقت سوتے ہیں فجر کے نماز کے وقت۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ فجر کی نماز کے لیے جب نکلے تو ان پر حملہ کیا گیا۔ ان میں سے ایک صحابی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے گھر سے نکلے ہی نہیں، اللہ کی مرضی۔ دوسرے ایک صحابی تھے، ان پر حملہ ہوا، لیکن حملہ بہت زوردار نہیں تھا، اس لیے ہلکا زخم لگا اور بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہوئے اور بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں کو مارنے کی پلاننگ کس نے کی؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروپ کا ہوگا تو حضرت امیر معاویہ کو کیوں مارے گا؟ جو دوسرے صحابی اپنے گھر سے نہیں نکلے، ان کے جگہ میں جس نے نماز پڑھائی وہ بیچارہ شہید ہو گیا، اس لیے کہ ان پر بھی حملہ ہوا۔ وہ صحابی جو حضرت علی کے طرف سے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کو تو ماریں گے، حضرت علی کو کیوں ماریں گے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تیسری جماعت تھی جو ان تینوں صحابہ اکرام کو شہید کر کے مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی بڑی سازش کرنے کا ارادہ رکھ رہی تھی، مگر ان تینوں کی شہادت نہیں ہوئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی اور وہ شہید نہیں ہوئے۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تو پھر کوفے میں لوگوں نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اتفاق رائے سے مسلمانوں کا امیر اور حاکم متعین کیا۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور بیعت کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اب ملک شام کے لوگوں سے بیعت لی جائے۔ ملک شام کے لوگ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیے تھے، تو اس کا ظاہر سا مطلب ہے کہ پھر سے جنگ ہو، لڑائی ہو، قتل و خوریزی ہو۔ چنانچہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے سے ہی ان تمام چیزوں سے بہت دور تھے، یہاں تک کہ اصحاب سیر نے اس بات کو بھی لکھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے کوفہ نکل رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جماعت کے مقابلے میں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منع کیا، کہا کہ آپ مدینے سے نہ جائیں ورنہ آپ کے ساتھ بہت بڑی تاریخی اعتبار سے حادثات جوڑ دیا جائے گا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محصور کر لیے گئے تھے، قید کر لیے گئے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا کہ کوئی میری مدد کرنے نہیں آئے گا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مدینے میں مت رکیے ورنہ کسی نہ کسی دن دشمن آپ کے اوپر الزام لگائیں گے کہ آپ نے حضرت عثمان کی مدد نہیں کی۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، تب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ہرگز خلافت مت قبول کیجئے، کیونکہ بعد میں یہ بات آئے گی کہ حضرت عثمان کے قاتلین نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تینوں مطالبات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ثواب دین کے اعتبار سے کنارے کیا اور اپنے اعتبار سے جو انہیں صحیح لگا اس پر عمل کیا۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے پھر ایک لمبی لڑائی ہے، جنگ ہے، خون بہنا ہے، خوفناک ماحول ہے، تو انہوں نے ایسی صورت میں لوگوں سے کہا کہ میرے فیصلے کا انتظار کرو، میں جب فیصلہ کروں گا تب تم لوگ میرے فیصلے کے اعتبار سے عمل کرنا۔ یہ کوفہ کا واقعہ ہے، اور میں جو بیان کر رہا ہوں یہ کسی ادھر ادھر کی کتاب کا نہیں، خود شیعوں کے کتابوں میں یہ تاریخی واقعات بیان کیے جا چکے ہیں۔ شیخ مفید ہیں ایک، ان کی کتاب ہے الارشاد، اسی طرح سے ملا باقر مجلسی کی ایک کتاب ہے بحار الانوار، اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے رجال کشی کے نام سے، یہ سب تاریخی کتاب ہے، تاریخ یعقوبی بھی ہے، یہ سب تاریخی کتابیں ہیں شیعوں کی، جن کتابوں میں یہ سارے واقعات مذکور ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر سے اترنے لگے تو ایک آدمی نے کہا کہ لگتا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا لگتا ہے یہ صلح کرنے کی نیت سے ہیں، یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر کے خاموشی اختیار کر لی، تو لوگوں نے خوب شور مچایا، دھکا مارا، یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوٹ بھی آئی اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن مجلس میں جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے صلح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو جب وہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے تو مدینہ کوفے ہی کے ایک آدمی نے، ظاہر سی بات ہے کوفوں میں کون ہوگا، شیعی ہوں گے، انہوں نے مصلی کھینچ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرنے نہیں دیا۔ کاش کہ مرزا اسے بھی بیان کر دیتا، لیکن اسے کھا گیا، کیونکہ ان باتوں کو بیان کرنے سے ابا جی کے اوپر الزام آئے گا جسے دھونے کے لیے ہی وہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا، ایک آدمی نے ایک خنجر نکال کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو، لوگ شہید ہوں، مسلمانوں کا خون بہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کو جنگ نہیں کرنی ہے، مجھے صلح کرنی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس نے خنجر مارا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں پسلی سے لے کر نیچے تک پورا زخم ہو گیا۔ پھر ان کو لے جایا گیا، لے جا کر کے مرہم پٹی کی گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ میرے ساتھی سب بے وفا ہیں، غدار ہیں، ان کے اوپر کوئی بھروسہ اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا، میں آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں، میری کچھ شرطیں ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سادہ کاغذ لیا، نیچے اپنا سرکاری مہر لگایا، اپنی دستخط کی، کاغذ کو سیلڈ کیا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سپہ سالار تھا قیس بن سعد بن عبادہ، اس کو کہا کہ لے جاؤ، لے جا کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دے دو۔ اس میں لکھا اشترط ما شئتا، جو چاہو شرط تم اپنی طرف سے لکھ سکتے ہو۔ یہ واقعہ فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے شیعوں کی کتاب الارشاد میں بھی شیخ مفید نے لکھا ہے، بحار الانوار میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے جو ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے دیگر کتابوں بھی تاریخی کتابوں میں بھی اس کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفید کاغذ پر دستخط کر کے سل کر کے بھیج دیا، لے جاؤ، لے جا کر کے دے دو، حضرت حسن جو چاہیں شرط اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حضرت امیر معاویہ کی سازش تھی یا امت کا مسئلہ حل کرنا تھا؟ اسی انجینئر نے آگے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اور سازش کر کے ان کو قتل کیا گیا۔ سوال یہ ہے یہ زہر کس نے دیا تھا؟ کیا ملک شام سے کوئی آدمی گیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر جا کے زہر دیا، یا کوفہ کے ان لوگوں نے زہر دیا جنہوں نے ان پر اس سے پہلے خنجر سے حملہ کیا تھا؟
ان لوگوں نے زہر دیا جن لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ یہاں پر خوریزی کے ساتھ جنگ ہو جائے اور لوگ آپس میں جنگ و جدال کریں، لڑائی کریں، خون بہایا جائے۔ کس نے کیا؟ کیا ان لوگوں نے یہ زہر دیا جن لوگوں نے حضرت علی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کے وقت شہید کرنے کی کوشش کی؟ یہ زہر کس نے دیا؟ انجینئر مرزا اس کاغذ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ زہر دینے والے ہیں۔ بھائی اگر زہر دینی ہوتی تو جنگ کے میدان میں آتے، لڑائی کرتے، قتل و خوریزی ہوتی، یا تو انہیں کہتے کہ میں صلح نہیں کروں گا، تم اپنے وہاں کے لوگوں سے بات کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سادے کاغذ میں، آج کے ڈیٹ میں کہا جائے تو بلینک چیک جس کو کہتے ہیں، جس میں دستخط ہوتی ہے، نہ نام ہوتا ہے نہ رقم ہوتی ہے، کہا جاتا ہے جو نام چاہو اور جتنی چاہو رقم تم بھر سکتے ہو۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلی دفعہ بلینک چیک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس پہ دستخط حضرت امیر معاویہ کی تھی، اس ٹائم حضرت امیر معاویہ کا لگا ہوا تھا، حضرت حسن اس میں لکھ دیتے کہ میں آج خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اور عوام کو کہہ دیتے کہ لو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے ہیں، آج سے تمہارا امیر المومنین میں ہی ہوں۔ یہ سوچ کر سکتے تھے کہ نہیں سوچ سکتے تھے؟ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت حسن کے لیے ایک محبت تھی، ایک خیر اندیشی تھی، ان کے دل میں ان کے لیے ایک اعتماد تھا کہ حضرت حسن جو چاہیں شرط لکھ سکتے ہیں، میں ان کے شرطوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح نامہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں مختلف روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ یہاں انجینئر مرزا نے ایک روایت نقل کی ہے جس پر میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث نقل کی گئی کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پر خلیفہ بنا لیا گیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہاڑ جیسے لشکر لے کر کے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلے میں آئے تھے۔ دونوں گروہوں میں ایک دوسرے کے سر کو مار ڈالا، اور مار ڈالا تو ان کے پسماندگان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کے درمیان بات ہو رہی ہے کہ اگر ہمارے جماعت کے لوگوں نے تمہارے جماعت کے لوگوں کو مار دیا یا تمہارے جماعت کے لوگوں نے ہمارے جماعت کے لوگوں کو مار دیا تو ان کے آل اولاد کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے تو یتیم ہو جائیں گے، ان کی بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ اس طرح کی باتیں آپس میں ہو رہی تھی۔ چنانچہ ایسے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کرنے کا بات کہی کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک صحابی نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں جو اس نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا تھا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین مسلمتین عظیمتین، اللہ تعالیٰ دو مسلمانوں کی بڑے گروہوں کے درمیان اس کے ذریعے سے صلح کروائے گا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت سے دستبرداری اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ختم ہوا، جنگ ٹل گئی۔ یہاں نوٹ لکھا انجینئر مرزا نے، اس میں لکھا کہ یہاں انجینئر مرزا لکھتا ہے اوپر اس کتاب کے سب سے اوپر پرچے کے، لکھتا ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاحادیث، صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل مانیے، جھوٹی بے سند ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے کے والوں کے لیے۔ مطلب اس میں جو وہ کہے گا وہ ساری کیا ہوں گی؟ صحیح حدیثیں ہوں گی، اس میں جھوٹی روایتیں نہیں ہوں گی، ساری کے ساری صحیح الاسناد ہوں گی۔ اب اس نے یہاں پہ جو نوٹ چڑھایا ہے اس کی سند ہی دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کی سند دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یہ دوسری بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے۔
چنانچہ یہاں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 شرط رکھی۔ سب سے پہلی شرط یہ رکھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکومت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے پر چلائیں گے۔ حضرت عمر، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان صحابہ کرام کے طریقے پر حضرت امیر معاویہ حکومت چلائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ مجلس شورا پر اس بات کو چھوڑ دیں گے۔ تیسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جماعت کے لوگ ہیں ان لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے مالی غنیمت میں سے 5واں حصہ نکال کر کے دے دیا جائے گا تاکہ ان کا گھر چلے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ گالی دیتے ہیں اس کو بند کیا جائے۔ یہ 5 شرط لکھی۔ سوال یہ ہے کہ ان 5 شرطوں کی سند کہاں ہے؟ انہوں نے لکھا الاستیعاب لابن عبد البر، الاصابہ لابن حجر، البدایہ والنہایہ لابن کثیر، فتح الباری شرح صحیح البخاری حدیث نمبر 7109 کے تحت انہوں نے یہ باتیں لکھی۔ لیکن صحیح بخاری کی شرح میں جو بات لکھی گئی ہے وہ تو بہت ساری لکھی گئی ہے، صرف یہی بات نہیں لکھی گئی، اور یہ بات کی سند وہاں بھی موجود نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہو گئی بے سند۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ شرطیں صحیح ہوتی تو ہر جگہ ایک ہی الفاظ ہوتے، لیکن یہ شرطیں ہر جگہ تبدیل ہوتی رہیں۔ ہر کتاب میں ایک الگ واقعہ ملتا ہے، ہر کتاب میں ایک الگ باتیں سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی بات کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خلفائے راشدین کے طریقے پر حکومت چلائی جائے گی، یہ بات شیعوں کے کتاب میں بھی ہے۔ سوال یہ ہے، شیعہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ خلفائے راشدین کے طریقے پر چلائے گی، اور خود شیعہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ خلفائے راشدین کے طریقے پر؟ تو یہ شیعوں کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ تو شیعہ اس بات پہ خود مان رہے ہیں کہ حضرت حسن کے نظر میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان خلیفہ برحق تھے۔ یا تو یہ بات ان کی غلط ہے، یا تو یہ بات غلط ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ شرط رکھی۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین خلیفہ تھے، صحیح طریقے پہ خلافت چلائی، جبکہ انجینئر مرزا نے اس سے پہلے لکھا کہ ان کی خلافت صحیح نہیں تھی، ان کی خلافت میں بہت ساری خرابیاں تھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کوئی بتائے کہ انجینئر مرزا اپنے ہی جال میں کیوں پھنستا چلا جا رہا ہے؟ دوسری بات جو یہاں لکھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت امیر معاویہ سے کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، مجلس شورا کو اس کا اختیار دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط رکھی، پہلی بات اس کی سند موجود نہیں، دوسری بات فتح الباری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں متعین کریں گے، آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا۔ کنٹریڈکشن ہو گیا، تضاد، آپس میں ٹکراؤ۔ ایک واقعہ کہ آپ شورا پر چھوڑ دیں، دوسرے میں یہ نہیں شورا پہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بعد میں خلیفہ بنوں گا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت حسن نے کوئی ایک جملہ لکھا ہوگا، ان دونوں میں سے کون سا جملہ صحیح ہے؟ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ واقعہ بے سند ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان میں سے کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو بہت سے ایسے لوگ کھڑے تھے جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، تو نعوذ باللہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیا ان کو بچانا چاہتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ قاتلین عثمان کو نعوذ باللہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچانا چاہتے تھے؟ اس اعتبار سے تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی کر رہے ہیں،
تو انجینئر مرزا نے خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کر دیا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی بات جب آتی ہے تو انجینئر مرزا کہتا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلین کے CCTV فوٹیج لاؤ تو پتہ چلے کس نے قتل کیا، ہے نا، کہ ہم کو CCTV فوٹیج دکھاؤ۔ اب کوئی کہے کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والے کا CCTV فوٹیج لاؤ، حضرت حسین کو قتل کرنے والے کا CCTV فوٹیج لاؤ، حضرت علی کو ممبر پر گالی دی جاتی تھی، اس کا کوئی ریکارڈ لے کر کے آؤ، CCTV فوٹیج لے کر کے آؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس کے لیے کسی حاکم نے حکم دیا اس کی CCTV فوٹیج لاؤ، تو وہاں CCTV۔ اچھا، حضرت حسین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے لیے اس کے دل سے بھر بھر کے رحمہ اللہ نکلتا ہے۔ اشتر نخعی جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جنگ جمل کے موقع پر، اور کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کو شہید کر دیا جائے تاکہ امت میں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے اور پھر لڑائی شروع ہو جائے، لوگوں کی جان جائے، کہا اشتر نخعی رحمہ اللہ، بھر بھر کے دل سے اس کے لیے رحمہ اللہ نکل رہا تھا۔ کچھ دن بعد بولے گا ابو لولو فیروز رحمۃ اللہ علیہ، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جس کی مزار ایران میں ہے۔ پھر کچھ دن بعد کہے گا ابلیس صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ سکتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ رافضی آدمی کیا کرے گا؟ ابلیس کے لیے دعائیں کرے گا۔ کہا عبداللہ ابن سبا کی کوئی غلطی نہیں تھی، تو اس کے لیے تو کیا کہے گا علیہ السلام؟ یعنی تعجب کی بات ہے کہ یہ کتنا زیادہ صحابہ اکرام سے دشمنی رکھتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا کہتے CCTV فوٹیج لے کر کے آؤ۔ یعنی انتہا ہو گئی نا، CCTV فوٹیج دیکھنے ہوتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، تو ہم بہت ساری CCTV فوٹیج کا پھر مطالبہ کریں گے۔ کون کون سے CCTV فوٹیج لا کر کے تم دنیا والوں کے سامنے رکھ سکتے؟ ہم تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے حضرت عمار بن یاسر لڑ رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ٹیم کے آدمی نے شہید کر دیا۔ کہے گا کیسے؟ کہا کہ وہ تو حضرت علی کے ٹیم سے تھے، کہیں گے CCTV فوٹیج لاؤ۔ اور جن کتابوں کو اس نے بیان کیا، الاستیعاب، الاصابہ، البدایہ والنہایہ، انہی کتابوں کے حوالے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے یہ کام نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں۔ جن کتابوں کو جھوٹی روایت کہتا ہے، جب اپنی بات بنانی آئی تو اس کتاب کا حوالہ دے دیا، اور وہ بھی جہاں سند کا ذکر نہیں ہے، بے سند واقعہ۔ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ گالی دیتے تھے اس کو روک دیا جائے، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے تو حکومت حضرت امیر معاویہ کی تھی ہی نہیں، مدینے میں حکومت حضرت علی کی تھی، مکہ میں حضرت علی کی تھی، پورے ملک دنیا پورے جہاں تک اسلام پھیلا ہر جگہ کس کی حکومت تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ صرف شام میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی۔ تو کوئی بتائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ان گالیوں کو روک سکتے ہیں جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے؟ وہاں پہ تو حکومت ان کی تھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ گالی گلوچ کرتے تھے وہ لوگ تھے جو ان کی حکومت میں شامل تھے۔ بھائی اگر حضرت امیر معاویہ کے حکومت آنے کے بعد گالی گلوچ شروع ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں تو شرط میں کہا گیا کہ گالی گلوچ روک دی جائے، اس کا مطلب پہلے سے گالی گلوچ ہو رہا تھا، تو پہلے سے ہو رہا تھا، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس لیے کہ پہلے تو حاکم حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور ویسے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دی جاتی تھی۔ ایسی روایت جتنی بھی ہے ساری کی ساری غلط ہے۔ ابو المخنف کے حوالے سے روایتیں آتی ہیں، یہ پکا رافضی تھا،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثیں گڑھتا تھا اور حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا، اس نے ایک راوی جو حدیث گڑھتا تھا، موضوع روایتیں گڑھا کرتا تھا، اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ممبروں سے گالی دیا جاتا تھا اور اس بات کو انجینئر مرزا نے دماغ میں باندھ لیا اور کہتا ہے 72 صحیح الاسناد حدیثوں کی روشنی میں، ان 72 میں سے 65 حدیثیں ایسی ہیں جس کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا، صلح حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ، اس صلح کا حضرت حسین کی شہادت سے کیا لینا دینا؟ جنگ جمل کا حضرت حسین کی شہادت سے کیا لینا دینا ہے؟ جنگ صفین کا کیا لینا دینا ہے؟ حضرت عثمان کی شہادت کا اسے کیا لینا دینا ہے؟ لیکن ان سب کو بیان کیا۔ 72 صحیح الاسناد، خالی کاغذ موٹا کرنا ہے، بات ختم، اور لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو۔ صلح کے بارے میں آگے کہا جا رہا ہے کہ خمس 1/5 مال غنیمت میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو دے دیا جائے۔ کسی روایت میں 10 لاکھ کے الفاظ آتے ہیں، کسی روایت میں 13 لاکھ کے الفاظ آتے ہیں، کسی روایت میں 1 لاکھ کے الفاظ آتے ہیں۔ بھائی حضرت حسن نے کتنا پیسہ لیا صلح کرنے کے لیے؟ بتاؤ۔ انجینئر لکھا 1/5، شیعوں کی کتاب میں، ایک کتاب میں ہے 1 لاکھ درہم، شیعوں کے ایک دوسری کتاب میں لکھا ہے 10 لاکھ درہم، شیعوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 13 لاکھ درہم سالانہ دیا جائے اہل بیت کے اخراجات کے لیے۔ تو بھائی اہل بیت کے اخراجات کی ذمہ داری حاکم کی ہے، اسے پوری کرنی ہے۔ مان لیا انہوں نے شرط رکھی، کتنی رکھی؟ دوسری بات، دشمن سے کون پیسہ لیتا ہے؟ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دشمن تھے اور شیعوں کے اعتبار سے مسلمان ہی نہیں تھے، کافر تھے، تو بتاؤ کہ دشمن سے، کافر سے پیسہ کیسے لے سکتا آدمی؟ اور شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسن، حضرت حسین یہ امام معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ چلیں بات آگے بڑھائیں۔ 5ویں نمبر پر جو بات بیان کی گئی وہ گالی گلوچ والی بات تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی نہ دی جائے، جبکہ گالی نہیں دی جاتی تھی۔ اگر ان شرطوں کو مان لے تب بھی جتنی جگہ جتنی قسم کی شرطیں نظر آتی ہیں، ہر جگہ الگ الگ قسم کے واقعات ملتے ہیں، اور پھر یہ ساری چیزیں بے سند ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بے سند ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح روایت میں ہے تو اس میں یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کہا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ان کو، آؤ اگر صلح کرنی ہے۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے تو ان کے ساتھ ان کی فوج تھی۔ ان کے ساتھ کیا تھی؟ ان کی فوج تھی، یہ صحیح روایت ہے۔ تو ایک آدمی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ تو فوج لے کر کے آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ جنگ ہوگی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ آدمی بہت نیک ہے، یہ آدمی بہت نیک ہے، اس کا مطلب جنگ کے امکانات نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسجد میں آئے، ممبر لگایا گیا، حضرت امیر معاویہ نے ممبر لگوایا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، کہا لوگو، میں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کیا ہے، میں اس فتنے سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں اپنی حکومت سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں اور امیر معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسے امیر المومنین منتخب کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو ایک صحابی نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا جب حضرت حسن بہت چھوٹے تھے کہ یہ حسن میرا بیٹا سردار ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امت کے دو بڑے مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسین سے کہا گیا قم فبایا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بیعت کی۔ یہ سنیوں کی بھی کتابوں میں ہے اور شیعوں کی بھی کتابوں میں یہی الفاظ موجود ہیں۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو چیف ان کمانڈر تھا قیس بن سعد بن عبادہ، وہ چونکہ چیف ان کمانڈر تھا، جرنیل تھا، تو اس کو بیعت کرنے میں جھجک ہو رہی تھی۔ جو لوگ آرمی میں ہوتے ہیں وہ جلدی سرنڈر نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر جوش جذبہ تھوڑا زیادہ رہتا ہے، غصے مزاج کے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ حضرت حسین کا اسے دیکھنے لگا، فنظر الی الحسین فالتفت النظر الی الحسین، کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قیس کھڑے ہو جاؤ، بیعت کرو، کیونکہ میرا بھائی میرا امام ہے، میرے بھائی نے بیعت کر لی ہے، میں نے بیعت کی، اب تم کو بھی بیعت کرنا ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے بیعت نہیں کی، حضرت حسین سے بیعت کروایا اور اپنے فوجیوں سے بھی بیعت کروایا، تاکہ جنگ و جدال کے سارے راستے بند ہو جائیں۔ اور اس کے بعد سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق مسلمانوں کے 20 سالوں تک امیر المومنین اور حاکم بنے رہے۔ تو یہ صلح کا واقعہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے صلح کی، یہ ساری باتیں بیان کرنا گویا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی عزت و آبرو کو داؤں پر لگانا ہے، جو انجینئر مرزا نے یہاں پر لکھا ہے۔ چنانچہ ابھی اور بھی آگے بہت ساری باتیں اس نے بیان کی ہے، لیکن یہ سارا کا سارا ملا کر کے یہی واقعہ پیش آیا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر لیے، واپس چلے گئے، بعد میں شدید بیمار پڑے اور ان کا انتقال ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ زہر کس کی طرف سے دیا گیا تھا؟ وہ تو کوفہ میں رہتے تھے، کوفہ کے لوگ وہاں رہتے تھے، وہاں ان کے لوگ ان کو اگر اشتر نخعی کے لیے، جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا، اس کے لیے CCTV فوٹیج چاہیے، تو حضرت حسن کو زہر دینے والے کا بھی CCTV فوٹیج کا مطالبہ کیا جانا چاہیے، اور بتائے کہ نعوذ باللہ تم جو کہنا چاہتے ہو گھما پھرا کر کے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے زہر دی ہے، یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے۔ پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے، تو ایسی صورت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوفہ کے سارے شیعہ پہنچے۔ چنانچہ انہی شیعوں کی کتاب شیخ مفید کی کتاب جلد 2 اور صفحہ نمبر 22 جو ہے شیخ مفید کی کتاب الارشاد، اس میں یہ روایت منقول ہے کہ تحرکت شیعۃ بالعراق، جب حضرت حسن لما مات حسن تحرکت شیعۃ بالعراق، جب حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تو عراق کے کوفہ کے شیعہ حرکت میں آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا، کس سے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معاہدہ کیے تھے اس معاہدے کو توڑ دیں، اور یہ پھر سے اپنی جانب سے خلافت کا دعویٰ کرے اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کرے۔ چنانچہ جب ایسا ہوا تو ایسی صورت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو رد کر دیا، اس مطالبے کو مسترد کر دیا، شیعوں کے اس ڈیمانڈ کو ختم کر دیا اور کہا کہ میرے بھائی نے جو معاہدہ حضرت امیر معاویہ سے کیا ہے میں اس معاہدے پر قائم ہوں، میں الگ سے حاکم بننے کا اعلان نہیں کروں گا، اور جب میں حاکم بننے کا اعلان نہیں کروں گا تو ایسی صورت میں کسی کے سامنے جا کر کے بیعت لے کر کے دوبارہ امت میں فتنہ و فساد نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ یہ واقعہ کیا بتاتا ہے
کہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لینے کے بعد اگر کوئی اندر ہی اندر سازش میں لگا ہوا تھا تو عراق کے شیعہ لوگ ہی تھے، یہ کوفہ کے شیعہ لوگ ہی تھے جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ جنگ ہو، لڑائی ہو اور مسلمانوں کا خون بہے۔ چنانچہ اب دیکھیں گے کہ یہی کوفہ سے پھر بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ پیش آتا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زندگی کے اخیر میں اپنے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، اپنے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی تو باپ کے بعد بیٹا حاکم بنتا ہے تو اسے کہتے ہیں پریوار واد، اسے کیا کہتے ہیں؟ پریوار واد۔ تو ایسا کرنا صحیح ہے، درست نہیں ہے۔ سوال یہ ہے تو حضرت علی کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ پہ جو بیعت کی گئی تھی وہ کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت کی گئی تھی تو یہ کیا تھا؟ کیا باپ کے بعد بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں تھی؟ اور اگر یہ باپ کے بعد بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت تھی تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ملوکیت کہی جائے گی، بادشاہت کہی جائے گی، یا خلافت کہی جائے گی؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو شورا کمیٹی بنائی تھی، اس لیے کہ وہ تو اچانک شہید کر دیے گئے تھے، نہ کسی کو انہوں نے اپنے بعد منتخب کیا۔ ان کے ہاتھوں پر کوفہ کے لوگوں نے بیعت کی، وہ بالاتفاق لوگوں کے حاکم بھی بنا لیے گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر باپ کے بعد بیٹے کو حاکم بنایا جائے تو یہ غلط ہے، لیکن یہ سلسلہ کہ حضرت علی کے بعد حضرت حسین بنے، پھر حضرت حسین کے بعد حضرت حسن بنے، پھر حضرت حسن کے بعد حضرت حسین بنے، باپ کے بعد بڑا بیٹا، بڑا کے بیٹے کے بعد چھوٹا بیٹا، یہ کون سا نظام ہے اسلام کا جس کے طرف یہ اشارہ کرنا یا جس کی طرف یہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اگر اس طرح کی بات ہوئی تو پھر یہ تو خلافت کی بات ہوئی نہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دعویٰ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں سے کہا کہ تم لوگ لوگوں سے بیعت لو کہ میرے بعد ولی عہدی کا بیعت۔ بہت سارے صحابہ نے اور بہت سارے تابعین نے، بہت سارے محدثین نے بیعت کی اور بہت سارے لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ کہا کہ جب تک ایک خلیفہ ہے ہم دوسرے کے لیے بیعت نہیں کریں گے، اس کے انتقال کے بعد ہم دیکھیں گے بیعت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سارے محدثین نے، سارے صحابہ کرام نے، تمام لوگوں نے بیعت کر لی اور اس طرح سے یزید حاکم متعین ہو گیا۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کرام تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ اب آگے یہاں ایک چیز سے سمجھنے کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے ہی کو کیوں منتخب کیا، کیوں ان کو منتخب کیا؟ تو یہاں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس وقت کے پولیٹیکل سچویشن کو سمجھنے کا ہے۔ سیاست یہ دن دو دن کی چیز نہیں ہے، یہ بہت لمبا سوچ کر کے فیصلہ لیے جانے والی چیز ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس وقت 3 راستے تھے۔ پہلا راستہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والا کہ اپنے بعد کسی کو حاکم بنا دے۔ دوسرا راستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والا کہ کسی آدمی کی ایک ٹیم بنا دی جائے، 6 آدمی 10 آدمی کا، جو حاکم متعین کرے۔ تیسرا راستہ حضرت عثمان کا کہیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی کو کوئی چیز نہ دیں اور خاموش چھوڑ دیا جائے، جو ہوگا اللہ مالک۔ ایسے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سیاسی انالیسس ہے، پولیٹیکل انالیسس، سیاسی تجزیہ، اس پر غور کرنے کی چیز ہے اور دیکھنے کی چیز ہے کہ کیا کرنے سے کیا ریئیکشن ہوتا۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
کسی کو بھی منتخب نہیں کرتے اور چھوڑ دیتے، تو ایسی صورت میں امت میں لڑائی جھگڑے خونریزی زیادہ ہوتی۔ کیوں؟ مدینے میں صحابہ کرام کی اور دوسرے لوگوں کی جماعت تھی جو کوفہ اور ملک شام دونوں سے بیزار ہو چکے تھے۔ اس بات کو یاد رکھیے، کیونکہ لڑائی کوفہ اور ملک شام کے بیچ ہو رہی تھی۔ وہ نیوٹرل تھے، وہ نہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے لڑائی لڑے تھے نہ حضرت علی کی طرف سے لڑائی لڑے تھے، وہ خاموش بیٹھے تھے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی کہ ایک تھرڈ پارٹی کو لایا جائے جو ان دونوں میں سے نہ ہو تاکہ جنگ و جدال نہ ہو۔ کوفہ کے لوگ حضرت حسین یا کسی اور کو خلیفہ متعین کرتے اور پھر متعین کروانے کے بعد خود اس کو شہید بھی کر دیتے، جیسے حضرت علی کے ساتھ انہوں نے کیا، جیسے انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ تو ایسی صورت میں کوفہ والوں کی اپنی شرارت باقی رہتی اور ملک شام کے لوگوں کو کوفہ والوں کا فیصلہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا، کیونکہ دارالحکومت پایہ تخت یا کیپٹل کیا تھا؟ سیریا تھا، ملک شام، جہاں سے حضرت امیر معاویہ حکومت کر رہے تھے۔ اگر یہاں سے حکومت ہو رہی تھی تو خلیفہ چننے کا حق کس کو ہے؟ یہاں کے لوگوں کو۔ اب مدینہ والے کسی اور کو چنے، کوفہ والے کسی اور کو چنے، تو یہ ملک شام کے لوگ تو مانیں گے نہیں۔ تو ایسی صورت میں امت مسلمہ ٹرائنگل میں بٹ جاتی۔ کیا ہو جاتا؟ ٹرائنگل ہو جاتا۔ کوفہ کے لوگ اپنا حاکم چاہتے، سیریا کے لوگ، ملک شام کے لوگ کہتے کہ ہم کوفہ والوں کو نہیں مانیں گے، فیصلہ ہم کریں گے کیونکہ دارالحکومت یہی ہے، یہیں سے حکومت چل رہا ہے۔ اور مدینہ کے لوگوں کا یہ خواہش ہوتا، مکہ اور مدینہ کے، کہ کسی تھرڈ پارٹی کو لایا جائے۔ ایسے میں تین طرفہ لڑائی اور جنگ ہوتی اگر چھوڑ دیتے تو۔ دوسرا تھا کسی کو اپنے بعد متعین کر دیتے، تو وہی کیا، اپنے بعد کسی کو متعین کر دیتے، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، تو وہی حضرت امیر معاویہ نے کیا، اپنے بیٹے کو منتخب کیا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک ٹیم بنا دیتے کہ یہ ٹیم فیصلہ کرے گی، تو ایسی صورت میں بھی دو حالت ہوتی۔ پہلی حالت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ ٹیم میں کس کو رکھتے؟ جن پر ان کو اعتماد اور بھروسہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوفہ والے ویسے ہی چھٹ جاتے، سیریا کے، ملک شام کے لوگ ہوتے اور مدینہ کے لوگ ہوتے۔ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کے مطابق ہوتے، جن پر ان کو بھروسہ ہوتا، وہ وہی لوگ ہوتے جو ان کے کیبنٹ میں تھے، اور انہی کے مشورے سے تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو حاکم بنایا تھا۔ تو بات وہی کہ مرنے کے بعد جو فیصلہ ہوتا وہ زندہ ہی میں ہوا۔ اور اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ٹیم بنا دیتے اور اس ٹیم میں کوفہ سے کچھ لوگوں کو لیتے، ملک شام سے، مکہ سے اور مدینے سے کچھ لوگوں کو لیتے، تو پھر ایسی صورت میں کوفہ اور شام کے درمیان، بغداد اور سیریا کے درمیان پھر جنگ ہوتی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید جنگ و جدال نہیں چاہتے تھے۔ ان واقعات پر غور، یہ پولیٹیکل سینیریو کیا تھا اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو خیر اسی میں نظر آیا کہ اپنے بعد کسی کو حاکم بنایا جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اپنے بعد کس کو حاکم بنایا جائے، کس کو حاکم بنایا جائے؟ چنانچہ صحابہ کرام کے، کئی صحابہ کرام سے مشورہ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوسرے رفقا اور ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد یزید کو حاکم بنایا۔ وجہ کیا تھی کہ یزید نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی ایک بڑے کام کیے تھے، جس میں اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ اس کے اندر لیڈنگ کیپیسٹی ہے، حکومت کرنے کی، معاملے کو سمجھنے کی، اس کو حل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس چیز پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو حاکم متعین کیا۔ بھئی جس کو حاکم بنا رہے ہیں اس پر اعتماد اور بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ اب حدیث رسول کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اجتہد الحاکم فاصاب، اگر کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے، فلہ اجران، اس کے لیے 2 نیکی ہے۔ وَإِذَا حَكَمَ
فاجتہد واخطأ، فیصلہ کرے اور اس سے غلطی ہو جائے، فلہ اجر، تو اس کے لیے ایک اجر باقی رہتا ہے۔ تو یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہاد صحیح تھی یا غلط؟ سیاسی نظریے سے دیکھنے سے اس کے الگ الگ اینگل نظر آتے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے دیکھتا اور انالائسس کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس معاملے میں مرزا ہوں، مودودی ٹیم کے لوگ ہوں، اسراری ٹیم کے لوگ ہوں جو ڈاکٹر اسرار کے پیچھے پیچھے گھومنے والے لوگ ہوں، ان کے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اجتہاد غلط تھی، کیونکہ بہت سارے صحابہ باحیات تھے، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان لڑائی ہوئی تو بہت سارے صحابہ اکرام ان سے الگ ہو گئے، حکومت کی ساری ذمہ داریوں سے دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے کہ اب ان کو نئے سرے سے حکومت میں انوالو کرنا، ان کو ساری چیزیں کانٹیکٹ کروانا ایک بڑا مشکل کام تھا۔ دوسری چیز، جہاں جہاں جو انسان گورنری کا کام کرتا تھا ان سب کا تعلق کس گھر سے تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے، لہذا آٹومیٹیکلی اس گھر کے ہر انسان سے ہر گورنر کا کانٹیکٹ تھا، تو بڑی آسانی کے ساتھ ان سے کانٹیکٹ کر کے سرکاری امور کو اس حال پر چلانا جس پر چل رہا تھا یہ آسان تھا۔ اب یوں سمجھیے کہ اگر کسی اور کو منتخب کیا جاتا مکہ سے، مدینہ سے، کوفہ سے، تو سارے گورنروں اس کو کانٹیکٹ کرتے کرتے مہینوں لگ جاتے، اور اس بیچ میں کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی، کتنا خون بہہ جاتا، کتنا کچھ ہو جاتا، اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا اور حساب کرنے والا باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ امت اس موڑ پر کھڑی ہو چکی تھی کہ سیاسی مسائل سے شرفاء بھاگتے تھے، جو صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں کی جماعتیں تھیں وہ بھاگتے تھے کہ بھئی یہ سیاسی چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے، اس لیے کہ یہاں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، تو کسی کو تو سامنے آنا پڑتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یزید اچانک مر گیا تھا، یزید اچانک مر گیا تھا، کوئی کیا کہتے ہیں کسی کو اس نے اپنے بعد منتخب نہیں کیا۔ یزید کے مرنے کے بعد ہوا یہ کہ کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھ کر یہ کہے کہ فلاں کو امت کا حاکم بننا چاہیے۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو مکہ میں رہتے تھے انہوں نے بھی مکہ کے باہر آ کر کے اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر گورنر اپنے اپنے میں حکومت کر رہا تھا، کوئی امت کا متحدہ حاکم نہیں تھا۔ ایسے وقت میں کوئی لیڈر ہی نہیں ہے تو لڑائیں کس کو؟ خارجی بھی چپ بیٹھے ہوئے تھے، شیعہ لوگ بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے حضرت امیر معاویہ اور یزید نے اپنی زندگی میں ان خارجیوں کی اچھی طرح سے صفائی کر رکھی تھی کہ اب ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لاسٹ میں کیا ہوا جانتے ہیں؟ لوگوں نے پکڑ کر کے زبردستی یزید کے بیٹے، ان کا نام بھی معاویہ، یزید کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ معاویہ، یعنی دادا پوتا کا نام سیم، معاویہ ابن یزید کو لوگوں نے حاکم بنا دیا۔ یہ بہت شریف آدمی، وہ 6 مہینہ حاکم بنے لیکن کبھی کسی کو آرڈر ہی نہیں دیا، اور بیمار رہتے تھے، اس لیے وہ 6 مہینہ رہ کے خود ہی ریزائن کرتے، نہیں ہم کو حاکم نہیں رہنا، کسی اور کو بنا لو۔ اس کے بعد امت کا کوئی حاکم نہیں تھا۔ پھر مروان بن حکم نے اپنے ہاتھ میں حکومت کی ذمہ داری لی، چونکہ مدینہ کے گورنر تھے، ان کا تعلقات سب جگہوں سے تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں اچھے پوسٹ میں رہ کر کے اور یزید کے زمانے میں اچھے پوسٹ میں رہ کر کے اس کو سیاست کا اچھا تجربہ ہو گیا تھا۔ اس نے نئے سرے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ کر کے ایک حاکم کے تابع پھر سے کیا۔ اس وقت کوئی حکومت کے لیے سامنے آ ہی نہیں رہا تھا، تو یہ تو پولیٹیکل سینیریو تھا اس ٹائم کا۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی ٹیم کو بنانا بھی مشکل کام تھا، اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے اپنی زندگی میں مشورہ لے لیا، اس کے بعد ایک کو بنایا۔ اگر کسی کو بھی نہ بنا کے چھوڑ دیتے تو حالات اور زیادہ بگڑ جاتے، اور اگر کسی کو متعین کرنا تھا تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو متعین کر دیے تھے۔ اب جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے یہاں غلطی کی، ان کے نظریات میں اتنے سارے چھید ہیں، اتنا زیادہ اس میں کیا کہتے ہیں
لو فالس ہیں، اتنا زیادہ کمزوریاں ہیں کہ ان کے نظریات قابل قبول نہیں، آپس میں وہ لوگ ٹکراتے ہیں۔ اچھا، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جگہ پر جو انہوں نے جو فیصلہ دیا اجتہاد وہ صحیح تھا، ان کے اپنے دلائل ہیں، اور یہاں پر میں یہ مانتا ہوں کہ اگر اجتہاد صحیح ہو تو اجر و ثواب کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے گا، اور غلط ہو تو بھی اجر کس کو دینا ہے؟ ہم اگر اس پہ صحیح یا غلط کا فیصلہ شروع کرتے ہیں تو نہ ہم اجر دے سکتے ہیں، نہ ہم اجر گھٹا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس فیصلے کو بدل سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارا اس معاملے میں فیصلہ لینا، کہیں ہماری اجتہادی غلطی تو نہ ہو جائے اور ہم گنہگار نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس مسئلے میں بہت سارے علماء نے خاموشی اختیار کی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے، انجینئر مرزا کہتا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ تو حضرت امیر معاویہ نے نعوذ باللہ پیسے دے کر لوگوں سے تاریخ لکھوا لی، اپنے سے لکھوا لی، من گھڑنت تاریخیں لکھوائی۔ اچھا، یہ ساری تاریخی واقعات من گھڑنت ہے، تو آپ جو لائے ہیں وہ کب لکھی گئی؟ امیر معاویہ کے زمانے میں ہی، تو ان کو حضرت امیر معاویہ نے پیسہ کیوں نہیں دیا؟ یا تو پیسہ دیتے تو مروا دیتے، لیکن ان کو نہ مروایا نہ ان کو پیسے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائسڈ نہیں تھے، ہے نا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر انہی کتابوں کو، جیسے ہم پڑھتے ہیں البدایہ والنہایہ، اس میں دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں، اس طرف کی بھی روایتوں کو انہوں نے نقل کر دیا، اس طرف کی روایتوں کو بھی نقل کر دیا، تو آپ خالی اس طرف کی روایتوں کو پڑھیں گے، اس طرف کی روایتوں کو چھوڑ دیں گے؟ اس لیے انصاف اس میں یہی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حاکم بنے تو ان سے کسی نے کچھ سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہماری تلوار سے بچا لیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو ان سے بچا لیں۔ اور ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ فلاں فلاں آدمی صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مر جانے کے بعد، صحابہ کرام کے، ان کے نامہ اعمال میں نیکی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ان لوگوں کو رکھا ہے، تاکہ وہ گالیاں دیتے رہیں اور ان کے کھاتے میں ثواب بڑھتا جائے۔ انجینئر نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، پھر حضرت امیر معاویہ کو گالی دے گا، اور سارا کا سارا ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا، اور اس کا ٹھن ٹھن گوپالا ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ بچے گا نہیں۔ تو یہ تو اس کے واقعات ہیں۔ انجینئر مرزا کہتا ہے، کیا ہے اس کا شعر؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اس گدھے کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، یہ گدھا الذین لا یعقلون، بے عقل گدھا ہے۔ کہتے ہیں نا ایک گدھا جو گدھا تھا، ہے نا؟ آپ لوگ ہسٹری پڑھیں، کہانی پڑھے ہوں گے نا، کہ ایک گدھے کے پیٹھ پر نمک بھر کے لے جا رہا تھا، تو جب لے جا رہا تھا ندی پار کر رہا تھا، گدھا پھسل کے گر گیا، تو نمک سارا بہہ گیا اور وہ ہلکا ہو گیا۔ تو روزانہ ایسی حرکت کرنے لگا کہ چلو سستے میں کام بن رہا ہے، تو سستے کا کام کر رہا تھا۔ ایک دن آدمی سمجھے کہ بڑا مکار ہے، تو اس نے اون لاد دیا، کاٹن، اور جیسی وہ بیٹھ کے کھڑا ہوا تو بھاری ہو گیا، تو خوب پٹائی ہوئی اس کی۔ تو کہتے ہیں ایک گدھا جو گدھا تھا، گدھا الذین لا یعقلون، ہم لوگ اکثر مذاق میں کہتے ہیں ایک گدھا جس کے پاس عقل نہ ہو۔ تو انجینئر مرزا ویسا ہی گدھا ہے، گدھا سستے، وہ سمجھتا ہے کہ پیٹ میں نمک رکھا ہوا کہیں بھی گر جاؤ پگھل جائے گا۔ ہاں، تو انجینئر مرزا کہتا ہے علمی کتابی، عربی زبان کا بیسک نالج جس کے پاس ہو وہ سمجھتا ہے کہ علمی مانے میرا علم، کتابی مارے میری کتاب۔ اس نے کون سی کتاب لکھی ہے، اور اپنے کتاب سے کون علم حاصل کرتا ہے؟ کہوں گا میری کتاب میرا علم ہے، تو بھائی میں اپنے کتاب سے علم حاصل کروں گا؟ میں نے اپنے کتاب میں لکھا وہ علم دوسروں کے لیے ہے، میں کہیں سے اور سے لوں گا نا۔
نہ میں وہابی میں نہ بابی. اگر یہ انکار کرے میں وہابی نہیں ہوں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہاب اللہ کا نام ہے. وہابی وہاب والا اللہ والا، یہ تو بول رہا میں اللہ والا ہوں ہی نہیں. بھائی تو شیعہ والا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، بولنے کی کیا ضرورت ہے. نہ میں بابی، یہ بابی اردو زبان عربی زبان میں بابی مانے میرے گھر کا دروازہ. وہابی نہ بابی. بھائی اردو زبان میں بابی کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، محمل ورڈ ہے، میننگ لیس ورڈ بابی. بولا ہوتا نہ میں پاپی تو سمجھ میں آتا کہ ہاں میں گنہگار نہیں ہوں. اس کو بولا جائے گا نہ تو وہابی بلکہ پاپی، تو ہے رافضی علم رجالی، ہے نا، علم کا رجالی. کون سا رجال کشی کی جو شیعہ کی کتاب ہے وہ تیری کتاب، وہی تیرا علم ہے. نہ تو وہابی بلکہ پاپی، تو وہابی نہیں ہے بلکہ تو پاپی ہے، گنہگار ہے. بابی اردو ورڈ ہی نہیں ہے. عربی میں بابی کا مطلب ہوتا ہے گھر کا، میرے گھر کا دروازہ یا میرا دروازہ. بابن سے، بابن بنے دروازہ، جمع ابواب. میں ہوں مسلم، بات تو صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ جب یہ دیہاتی آئیں گے اور کہیں گے آمنا، ہم ایمان لائے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم آمنا مت کہو، بل قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، مومن نہیں ہوئے. لما دخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دل میں گھسا ہی نہیں ہے. تو اس کے دل میں ابھی ایمان گھسا ہی نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ مسلم ہے. مسلم معنی ظاہری اعتبار سے نماز روزہ حج زکوٰۃ میرے پاس ہے، اللہ رسول پر ایمان من کچھ بچا نہیں ہے. قرآن نے کہا نا کہ لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا. یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے. مطلب اسلام ظاہری اعمال، ایمان عقیدہ. اس کا ایمان رہا نہیں، صرف اس کے پاس ظاہری اعمال ہے. جبہ وبہ پہن کر کے ایک دم بالکل سامنے آ کر کے بیٹھ گیا، اس کے بعد لمبی لمبی ہانک رہا، تو یہ کیا ہے؟ مومن نہیں ہے، یہ مسلم ہے. یعنی ایمان اس کے دل میں بھی گھسا نہیں ہے، ابھی ظاہری طور پر نماز روزہ صرف کر رہا ہے. وہ بھی پتہ نہیں کب چھوڑ دے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ بھی کب چھوڑ دے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر کہتا ہے علمی کتابی، میرا علم میری کتاب. یہ تو بھائی اردو میں اس کا کوئی معنی ہے نہیں. پہلی بات تو شعر لکھنے کے لیے شعر کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. علم العروض جس کو کہا جاتا ہے، جس میں بحر ہوتا ہے، جس ایک سانچہ ہوتا ہے، اس سانچے میں ڈھال کر شعر بنایا جاتا ہے. متفاعل متفاعل متفاعل، مفعول مفعول مفاعل، یہ اس کا بحر ہوتا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریدم. اسی پہ بیٹھا کر کے، سانچے میں بیٹھا کر کے شعر بنایا جاتا ہے. یہ تو ایسی چیز لایا جس کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، سر ہے نہ ٹانگ ہے، منڈی ہے نہ دم ہے. بس سوچا کہ بھئی ادھر بابی ادھر کتابی مل گیا تو واہ میں شاعر بن گیا، شاعر رافضی، شاعر رافضی. اور پھکی بیچ رہا ہے. پھکی کون بیچے؟ پھکی کون بیچتا ہے؟ وہ چونی میں پھکی بیچتا ہے نا سب، وہ ٹھیلے میں لے کر کے، ہے نا، ڈگڈگی بجائے گا، سانپ اور کرتب دکھائے گا، بولے گا جس کا پیٹ خراب ہے اس کے لیے میں لے کر کے آیا ہوں، چورن کھا لو پورا پیٹ صاف ہو جائے گا، ایک پھکی کھا لو 101 بیماری ختم. پھکی وہی نا بیچتا ہے. کہیں دیکھیے وہ بیٹھ کر گندا سندا آدمی بیٹھا رہے گا، وہ پھکی بیچ رہا ہوگا، یہ چورن بیچ رہا ہے. یہ سب پڑھے لکھے ڈاکٹر تو پھکی بیچتے نہیں ہیں، وہ معجون بیچتے ہیں، ہے نا، وہ دوائیاں بیچتے ہیں، وہ پھکی تو نہیں بیچتے ہیں. اور یہ بھی کون سی پھکی ہے پتہ نہیں، کالی مرچ کی پھکی ہے کہ لہسن کی پھکی ہے یا کس چیز کی پھکی وہی پتہ نہیں ہے، تو پھکی مار رہا پھر رہا ہے. پھکی نہیں ہے، پھیکی ہے، صرف پھینکتا ہے، صرف پھینک رہا ہے. اور ایسا دعویٰ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. یہ والا جو بات ہے نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے معاہدے والا، اس کے بارے میں کہا میں نے بم مار دیا ہے. بھائی تو آتنکوادی ہے، بم مار رہا ہے. کیا کہا حضرت حسن والا واقعہ میں؟
میں نے بم مار دی ہے، وہ ان کا پنجابی انداز، میں نے بم مار دیتا، بے سند بم، بے سند بم، بم نہیں ہے تو پٹاخہ بھی نہیں نکلا، ٹھس ہو گیا۔ ہمارے یہاں جو ہولی میں غیر مسلم لوگ پھوڑتے ہیں تو کبھی کوئی پھوٹتا نہیں ہے، ٹھس ہو جاتا ہے، دیکھو روڈ میں لگاتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، تو اس کا وہی ستلی بم تھا، ٹھس ہو کر کے رہ گیا، کچھ ہوا نہیں۔ یہ حال ہے اس کا، نہ علم ہے، نہ تحقیق ہے، نہ جانکاری ہے، اور جھوٹ تو الامان والحفیظ۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کائنات میں جھوٹ بولنے میں آسکر ایوارڈ اسی کو ملے گا اور مسلسل سالوں سے ملتا رہے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، محدثین نے جس طرح کے دعوے نہیں کیے، اس طرح کا دعویٰ جو بھی کرے وہ گمراہ ہے۔ محدثین نے کبھی اس قسم کے دعوے نہیں کیے کہ میں نے جو بول دے اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، میں نے جو بول دے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، میں نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، نہیں۔ نہ امام مالک، نہ امام حنیفہ، نہ امام احمد بن حنبل، نہ امام شافعی، نہ امام بخاری، نہ امام مسلم، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کے یہاں بھی اس قسم کے دعوے نہیں پائے جاتے تھے۔ جو انسان دعویٰ ٹھوکے زیادہ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ علماء اسے کہتے ہیں تظاہر، تظاہر یعنی اپنی برودری کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ میں بڑا ہوں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، میں جو تحقیق لایا ہوں دنیا میں کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ اسلاف کا منہج سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں علماء جو ذاکر نائک سے روکتے ہیں، ایڈوکیٹ فیض سید سے روکتے ہیں، برادر عمران سے روکتے ہیں، ان کو ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے کہ ذاکر نائک سے 1 لاکھ روپیہ، ذاکر نائک نے ان سے 1 لاکھ روپیہ لے لیا، واپس نہیں کیا، اس لیے روکتے ہوں گے، اسے گھر میں ڈکیتی کر لی ہوگی، نعوذ باللہ، نہیں۔ علم کے میدان میں محدثین کا اور صحابہ کا جو طریقہ ہے اس سے الگ ہٹ جانے کے وجہ سے روکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ محدثین کا طریقہ کیا ہے؟ سنن دارمی میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ مقدمے میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر، کہتے ہیں اما خرج ابا عبد الرحمن، یہ کنیت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ کیا ابو عبد الرحمن ابھی گھر سے نکلے نہیں ہیں؟ تو لوگ ان کے گھر کے پاس بیٹھے رہتے تھے، کبھی نکلیں گے تو ان سے علم حاصل کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ گھر میں بیٹھ کر کے آدمی تحقیق کرنا شروع کر دے اور ترجمہ پڑھ پڑھ کے مفتی بن جائے۔ علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس جانا چاہیے۔ تو لوگ گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکلے تو حضرت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو عبد الرحمن، میں نے ابھی مسجد میں ایک انوکھی چیز دیکھی ہے، مجھے اس میں کچھ زیادہ برائی نظر نہیں آئی، لیکن انکرتہ، مطلب میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو بڑی اجنبی ہے، میں نے اس سے آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کہا کہ کیا دیکھا؟ کہ لوگ مسجد میں راؤنڈ ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے ہاتھ میں کنکر لے کے سبحوا مئتاً، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ۔ پھر کہتے ہیں کبروا مئتاً، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو پھر وہ پتھر سے گنتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، گنتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حللوا مئتاً، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، وہی چل رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ان سے کیا کہا؟ منہج سلف کیا کہا تم نے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما قلتہ شیئا، میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، انتظاری رأی کا، میں آپ کے فتوے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک صحابی
دوسرے صحابی سے جو ان سے علم اور عمر میں بڑے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا، مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں لیکن عجیب چیز تھی، اس لیے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، میں آپ کے فتوے کا انتظار کر رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے، آپ کو اچھی لگے بری لگے کچھ بھی لگے، پہلے آپ اسلاف کے، کبار علماء کے، محدثین کے، اپنے سے بڑوں کے فتووں کو دیکھیے اس سلسلے میں انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ منہ اللہ نے دیا ہے تو ہر جگہ منہ پھاڑ کے پکڑ پکڑ کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ یہ صحابی کا احتیاط، صحابی کا احتیاط۔ ما قلتہ شیئا انتظارا لرأیک، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں آپ کے رائے کا، آپ کے فتوے کا انتظار کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ان سے نہیں کہا کہ تم نیکی نہیں گناہ گن رہے ہو، اور میں ضمانت لیتا ہوں کہ اس گناہ کی وجہ سے تمہاری نیکیوں میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی یہ وہ گناہ ہے جو تمہاری نیکیوں کو کھائے گی تو نہیں، برباد تو نہیں کرے گی، لیکن تم جو کر رہے ہو یہ گناہ ہے۔ پھر چلے مسجد، جب مسجد گئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے آج بھی رکھے ہوئے ہیں، صحابہ کی اتنی بڑی جماعت تمہارے درمیان موجود ہے، تم بدعتی ہو گئے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر بات میں اپنی رائے اور اپنے اعتبار سے جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اپنے طرف سے جواب نہیں دینا۔ جواب دیجئے اگر آپ کو اسلاف کے فتوے معلوم ہو تو، نہیں تو پھر علماء ائمہ سے پوچھ کر کے آپ اس کو فارورڈ کر دیجئے۔ اور اگر آپ کو واقعی اس بات کا علم ہے، آپ کو پختہ علم اور یقین ہے کہ ہاں میرے پاس اتنا نالج ہے کہ میں صحیح جواب دے سکتا ہوں، تو آپ جواب دیجئے۔ لیکن آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلاف کا فتویٰ کیا ہے، علماء نے کیا رائے دی ہے، ان کے اقوال کیا ہیں، کچھ نہیں پتہ، بس آپ کو جو صحیح لگا آپ نے بول دیا بنا کسی بحث و تحقیق کے، بنا کسی حدیثوں کو پڑھ کر کے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات، اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ جو سوال ہو اس کا وہ جواب دینا بس۔ ہمارے یہاں کیا پایا جاتا ہے، ذاکر نائک کے یہاں کیا ہے، سوال پوچھو گھوم کر کے اس کو کہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہی حال ایڈوکیٹ فصیحت کا بھی ہے، اور یہی حال بردر عمران کا بھی ہے، سب کا ہی حال ہے۔ سوال کچھ ہوگا وہ گھما کے کہیں اور لے کے چلے جائے گا۔ چوتھی بات، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے سوالات ایسے ہیں جن سوالوں کو کرتے وقت انسان کو کہنا چاہیے کہ یہ سوال مت کیجیے، اس قسم کے سوال کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ سے شرم کیا جائے، حیا کیا جائے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہوئے کپڑے پہننے کا کیا معنی ہے؟ دماغ لگایا اس نے، تو علماء نے کہا اس قسم کا سوچ اپنے ذہن میں آنے مت دو۔ اللہ تعالیٰ سے شرماؤ، اکیلے میں بھی ننگے رہنے سے پرہیز کرو، یہ حدیث ہے، بس اس پہ عمل کرو، اس کے آگے مت جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی چیز آڑ ہے ہی نہیں، تو پھر کپڑا پہننے کا فائدہ ہی کیا ہے نا۔ اس قسم کی باتیں مت سوچا کرو، وسوسوں سے پرہیز کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، 3 سوال کا جواب دیے، باقی سب میں کیا کہا نہیں معلوم، اور پھر آخر میں یہ پچھتا رہے تھے کہ میں نے جواب کیوں دیا، کوئی اور میرے جگہ میں جواب دیتا تو یہ بہتر ہوتا۔ اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا، وہ شیخ ابو رضوان صاحب بہت اچھا ایک جملہ بولتے ہیں کہ آدمی کتنی بھی کرامت کھیلے، ہوا میں اڑے پانی پہ چلے، کتنی بھی کرامت کھیلے، اللہ کے رسول اور صحابہ سے بڑھ کر کے نہیں ہوتا ہے۔ ہر سوال کا جواب تو اللہ کے رسول بھی نہیں دیتے تھے، کبھی کبھی انتظار کرتے تھے وحی کے آنے کا، کبھی کبھی وحی کا آنے کا انتظار کرتے تھے۔
یہ اسے علمی تظاہر کہتے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ مجھے آتا ہے، کوئی بھی سوال ہو مجھے نہیں معلوم، ایسا میں نہیں بول سکتا، اس سے میری عزت کو بٹا لگ جائے گا۔ یہ منہج سلف کے خلاف ہے اور اسی کے نتیجے میں گمراہی آتی ہے۔ اچھا سوچئے، اگر یہ نماز کی فضائل کی باتیں کرتا، توحید کی باتیں کرتا، واضح چیزیں، دعوت و تبلیغ کا اپنا سارا انرجی اس میں لگاتا، تو اس کا کوئی نقصان تھا؟ ان مسائل پر گفتگو کر کے، جن پر گفتگو کرنے سے صحابہ محدثین نے پرہیز کیا، کیا حاصل کر لیا؟ صرف امت میں اختلاف، تفرقہ اور صحابہ کے سلسلے میں لوگوں کو بدظن کرنا، اس کے علاوہ کیا رہا؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے کوئی فائدہ؟ کوئی اگر یہ مانے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو حاکم بنا کر غلط کیا، مان لیا، چلو میں نے مان لیا غلط کیا، میرے نیکی میں اضافہ ہوگا، اس کے وجہ سے جنت میں درجات ملیں گے، اس کے وجہ سے نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، روزے کا ثواب بڑھ جائے گا، حج زکوٰۃ کا ثواب بڑھ جائے گا، مال میں برکت ہوگی؟ نہیں نا، پھر بات کرنا کیوں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان اچھا مسلمان ہے جو ان چیزوں پر نہ پڑے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو لا یعنی چیز ہے اس کو چھوڑ دے، یہ انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اس حدیث کی روح سے یہ اچھا مسلمان تو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسی ٹاپک پہ بات کرتا ہے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ اچھے مسلمان کی تو دلیل نہیں ہے، وہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔